آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش۔ قسط نمبر 22۔ ردھم نے سوکھے پتے جیسے لبوں پہ زبان پھیری۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماموں کا بھاری ہاتھ اس کے گلے پر موجود تھا اور دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت مدھم اور اٹکی ہوئی سی نکلی تھی۔ ماموں اس کی بات پر استہزاء سے مسکرائے۔ انہوں نے اپنی بھم کو اچکایا۔ ان کے چہرے پر اس وقت شیطانی تاثرات تھے۔ بہت دنوں سے میں تمہاری زبان درازی کو برداشت کر رہا تھا۔ اب میری بلی مجھے ہی میاؤں کرنے لگی تھی، بلکہ اگر تمہیں تھوڑی سی اور مہلت ملتی تو تم مجھے نوچ کھاؤ گے، اس لیے تمہاری چلی چال کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہہ کر ردھم کے گلے سے ہاتھ اٹھایا۔ ردھم نے گہرا سانس ابھی بھرا ہی تھا کہ ماموں نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ پوری قوت سے اس کے گال پر رسید کیا۔ وہ تیورا کر فرش پر گری۔ اس کی کونی دیوار کے قریب رکھی میز پر لگی جس پر موجود گلدان زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ بغیرت لڑکی، تمہاری وجہ سے ہمیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ مجھے بتاؤ، کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے تم نے اپنے کالے کرتوتوں کا پٹارا؟ ماموں نے جھک کر اسے بالوں سے دبوچا اور ایک اور تھپڑ اس کا چہرہ اوپر کر کے مارا۔ ردھم کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ انگلیوں کے واضح نشان اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگے تھے۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، ان میں تکلیف کی سرخی بھی تھی۔ اس کے جبڑوں میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ماموں کو سرد مہری سے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا اب وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اگر آج راغب وقت پر نہ پہنچا تو وہ مر جائے گی۔ اسے یہ بات معلوم تھی، اور وہ راغب کو دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے مار کھا رہی تھی۔ ماموں نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور وہ اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ ردھم کا موبائل بیڈ پر رکھا تھا۔ وہ کسی پتھر کی طرح فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے راغب چوہان دکھائی دیا، جو اسے کہہ رہا تھا کوئی بھی پریشانی ہو تم نے مجھے بتانا ہے، اور اگر میں تمہاری کال نہ اٹھا سکوں تو تم نے جبران کو کال کرنی ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے سرد پڑتے وجود میں ایک بار پھر کرنٹ دوڑ چکا تھا۔ وہ ہمت کر کے برق رفتاری سے فرش سے کھڑی ہوئی بیڈ پر پہنچ کر اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں موبائل اٹھایا۔ ماموں درازیں چیک کر رہے تھے۔ اس نے موبائل کا لاک کھول کر میسیج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس وقت بے حد کم تھا۔ ماموں کے پلٹنے اور ان کی نظر پڑنے سے پہلے اس نے چند لفظوں میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا تھا۔ وہ صرف ہیلپ ہی لکھ سکی کہ تبھی اس نے ماموں کو پلٹتے دیکھا۔ اس نے اندھا دھن جتنے بھی کانٹیکٹ اس سے سلیکٹ ہوئے ان سب کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس نے وہ میسیج سینڈ کر دیا۔ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ میسیج سینڈ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اسے دیوار میں دے مارا۔ بے غیرت لڑکی، اب بھی موبائل میں منہ دیے کھڑی ہے، نہ جانے اور کتنے گل رہتے ہیں اس کے کھلانے والے۔ انہوں نے ردھم کو گدی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کے پاس لے گئے۔ دروازے کو کھولنے کے بعد انہوں نے پوری قوت سے ردھم کو باہر کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لاؤنج میں رکھی ٹیبل پر اس کا سر ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے کراہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پورا لاؤنج گونج گیا تھا۔ وہ وہاں پر موجود سبھی کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی ان میں سے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ اپنے سر کو تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں پر کچھ چپچپا سا لگتا ہوا محسوس کیا تو ہاتھ کو سامنے کرنے پر وہ کانپ گئی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار دھندلاہٹ سی آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے اعصاب کو بھی بحال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کر یہاں سے نکلنا تھا۔ نہ جانے وہ میسیج سینڈ بھی ہوا تھا یا نہیں۔ اگر وہ یہیں پر رک گئی تو یہ لوگ اسے آج مار دیں گے۔ اس نے پوری ہمت جمع کر کے کھڑا ہونا چاہا، لیکن وہ ناکام رہی۔ منہ اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ گھٹنے فرش پر لگنے کی وجہ سے چھل گئے تھے۔ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھوں کو
سختی سے میچا منہ سے کرلاہٹ نکال کر وہ پوری ہمت جمع کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ چند قدم ہی وہ آگے بڑھا سکی تھی کہ مومانی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کہاں منہ کالا کروانے جا رہی ہے؟ تیری آج ٹانگیں توڑ دیں گے تیرے ماموں۔ تو یہیں رک، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے ردھم کو دوبارہ سے فرش پر دھکا دیا، اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ تبھی ماموں کے ہاتھ اس کی متائیں جان لگ گئی۔ وہ نکاح نامے کو ایسے لہراتے ہوئے لے کر آ رہے تھے جیسے ان کے ہاتھ کوئی بہت بڑا ثبوت لگ گیا۔ اسے باہر لا کر انہوں نے سب کے سامنے گھمایا اور پھر اس پرچے کو ردھم کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اتنے دنوں سے اس آستین کے سانپ نے اس زہر کو گھر میں چھپائے رکھا تھا اور ہم سب کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کزن سسٹر کو گردن موڑ کر دیکھا۔ ماموں کے چہرے پر افسوس پھیلا ہوا تھا۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ تم نہ جانے اس بالائی منزل پر کیسے اندھی بہری ہو کر بیٹھی رہی اور یہ تمہاری ناک کے نیچے سے اتنے بڑے بڑے کام کر گزری۔ یہ اس سے نکاح کے بعد ملتی رہی ہے، نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی۔ ردھم کی سماعتوں سے ان کے الفاظ ٹکرا رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ماموں کو یہ سب کیسے پتا چلا۔ تبھی اس کی نظر اس ٹیبل پر پڑی جس کے قریب وہ بیٹھی تھی۔ وہاں پر اس کی اور راغب کی تصاویر موجود تھی۔ وہ دونوں سمندر پر کھڑے تھے۔ کہیں راغب نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا تو کہیں وہ اس کے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے میز پر رکھی تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ تبھی ماموں نے اس کے بال دبوچے اور اس کا منہ ان تصویروں کے بے حد قریب کر دیا۔ دیکھ اپنے اس گناہ کو غور سے دیکھ۔ تو نے ہماری عزت کو نیلام کر کے رکھ دیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے بالوں سے گھسیٹ کر کھینچتے ہوئے دیوار کے قریب لے گئے اور پھر وہ اس کے کان کے پاس جھکے اور سرگوشی میں بولے، بہت دنوں سے تمہاری ہڈیوں کو مسالہ نہیں لگا تھا، اس وجہ سے تم میرے منہ کو آ رہی تھی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں وہ ساری باتیں خاموشی سے کیوں برداشت کر لیا کرتا تھا، کیونکہ میں ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھا جب مجھے معاشرہ اجازت دے دے کہ میں تم جیسی کا منہ توڑ دوں، اور آج میرے ہاتھ میں غیرت کا سرٹیفکیٹ آ گیا، اور اب میں اس کے نام پر تمہارا قتل بھی کر دوں تو معاشرہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں تمہارا قتل نہیں کروں گا۔ میں نے ابھی تمہارے ساتھ بہت کچھ کرنا ہے، تم دیکھتی جاؤ۔ تم نے اس کا بستر گرم کیا، اب بھی میری باری ہوگی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اس کے چہرے کو اوپر کر کے تھپڑوں کی برسات شروع کر چکے تھے۔ لاؤنج میں موجود باقی تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ایسے کھڑے تھے جیسے شطرنج کے مہرے ہوں جنہیں ہلنے کی ابھی اجازت نہیں تھی۔ امن کی آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن اسے ردھم پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ردھم اتنا کچھ کر جائے گی۔ اس کی غیرت بھی جوش مارنے لگی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اور ردھم کی امی اس بات پہ روتی ہوئی افسوس کر رہی تھی کہ انہیں ردھم کو اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا، ردھم نے ان کی عزت کو تار تار کر دیا۔ نمل ابھی چائنیز ڈپارٹ سے نکل کر ڈائس پر آئی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھنے کی غرض سے موبائل کی اسکرین کو روشن کیا تو وہ ٹھٹکی۔ ردھم کا میسج آیا ہوا تھا، مختصر سا ہیلپ لکھا ہوا تھا۔ نمل نے اسے بیک کال کی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، کہیں اس کے گھر والوں کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ماموں سے جان سے مار دیں گے۔ وہ زیر لب کہتی ہوئی تیزی سے پلٹی، مینیجر کے پاس بھاگی، سر مجھے گھر جانا ہے۔ مینیجر جو سامنے راہداری سے آ رہا تھا، اس کی بات پر وہ ایک دم سے ٹھہر گیا۔ یوں اچانک سے نمل کے نازل ہونے پر وہ ڈر سا گیا تھا۔ پر کیوں؟ اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا تو نمل نے کہا، سر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے ابھی کے ابھی جانا ہے۔ نمل دیکھو آج اتوار ہے اور ہوٹل میں بہت رش ہے، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ مینیجر نے صاف انکار کیا تو نمل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، سر پلیز مجھے آج جانے دے، میری دوست کو میری ضرورت ہے۔ وہ کہنے کے بعد
مینیجر کا جواب سنے بغیر ہی داخلی دروازے کی جانب بھاگنے لگی تھی۔ مینیجر اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن اس نے سننا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی پارکنگ میں آئی تھی۔ ڈائس سے وہ اپنا موبائل اور پرس اٹھا چکی تھی۔ پرس میں اس نے بلیک پیپر سپرے کی تسلی کی اور جلدی سے اسکوٹی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار ردھم کو کال کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ ردھم کے مکمل بال بکھر چکے تھے، آنکھوں کے نیچے نیل پڑ گئے تھے، لبوں کے کناروں سے خون رسنے لگا تھا۔ ماتھے کا خون بہتا ہوا اس کے گال پر پھیلتا ایک باریک لکیر کی مانند اب جم چکا تھا۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ ماموں جنون کے عالم میں اسے ہاتھوں سے پیٹنے کے بعد اب اپنا بیلٹ منگوا رہے تھے۔ میں نے کہا میرا بیلٹ لا کر دو۔ ان کی ایک بار کہنے پر جب کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تو وہ گرجے تھے۔ ردھم کانچ کی گڑیا کی طرح ٹوٹ کر فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود درد کی ٹیسوں میں مبتلا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ فرش پر چہرہ گرائے وہ ایک رخ ہو کر نگاہوں کو کھولنے کی صحیح کرتی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں کے گرجنے پر مومانی بھاگ کر ردھم کے گھر سے نکلی تھی۔ وہ بیلٹ لینے گئی تھی، تبھی ماموں ردھم کو مارنے کے لیے کسی اور چیز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تبھی ان کی نگاہ سٹور کے دروازے میں موجود پائپ پر گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے، انہوں نے پائپ کو اٹھایا اور اسے لے کر وہ ردھم کے پاس آئے جو فرش پر اوندھی منہ گری ہوئی تھی۔ تمہاری آج میں چمڑی ادھیڑ دوں گا، وہ بول کر ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے پائپ ردھم کی کمر پر رسید کرتے کہ تبھی دروازہ دھڑام سے کھلا اور کوئی تیز قدموں سے راہداری عبور کرنے کے بعد چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ وہ اونچی قامت گندمی رنگت والا جبران تھا جسے ردھم کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ آ گیا تھا۔ اس نے بغیر دیر کیے ایک ہوائی فائر کیا جو ردھم کے گھر کے لاؤنج کی چھت میں جا گھسا اور وہاں موجود سبھی لوگ کانپ گئے تھے۔ ماموں ایک دم سے کرنٹ کھا کر پلٹے۔ انہوں نے سامنے جبران کو دیکھا تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ وہ پستول لے کر آگے بڑھا اور ماموں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ پستول کو ان کے ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ وہ ان کے ہاتھ سے پائپ جھپٹنے کے بعد ان کے بازو کو مروڑتا ان کی کمر پر رکھ چکا تھا۔ پستول ہنوز ان کی کنپٹی پر رکھا تھا۔ ماموں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ امن اور باقی سب لوگوں میں اب حرکت ہوئی تھی۔ وہ لوگ ماموں کی طرف بڑھنے لگے کہ جبران نے امن کی طرف پستول کی۔ قریب بھی مت آنا، میرا نشانہ بہت اچھا ہے، گولی چھاتی کے آر پار کر دوں گا۔ ماموں نے جلدی سے امن کو اشارہ کیا، تم وہیں رکو، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ پھر انہوں نے جبران کی گرفت میں کسمساتے ہوئے کہا، تم ہو کون اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں گھسنے کی؟ وہ دانت پر دانت جما کر غرائے تھے۔ جبران نے پستول کا پچھلا حصہ ان کے سر میں مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میم کو ہاتھ لگاؤ؟ تمہیں ابھی 10 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کون۔ اور ٹھیک 10 منٹ بعد ردھم کے گھر کا چھوٹا سا لاؤنج 8-10 گارڈ سے بھر چکا تھا۔ گارڈ نے ان سب کے ماتھوں پر بندوق رکھے ہوئے تھے۔ کسی میں بھی ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ مومانی جو بیلٹ لینے گئی تھی اسی بیلٹ سے جبران ماموں کے ہاتھ باندھ چکا تھا اور اب وہ سب ایک دیوار سے لگے بیٹھے تھے۔ تبھی لاؤنج میں نمل بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ وہ پہلے تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر سہم گئی، پھر اس کی نظر جب فرش پر گری ردھم پر پڑی تو وہ حواس باختہ سی اس کے پاس آئی۔ اس نے ردھم کا چہرہ اوپر کیا تو وہ کانپ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کبھی ہل بھی نہیں پائے گی۔ ردھم کا پورا وجود زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی کھلی تھی۔ لبوں کے کناروں پر نمل کو دیکھ کر مسکراہٹ در آئی تھی۔ آنکھوں میں درد بھری نمی تیر رہی تھی، لیکن وہ روئی نہیں تھی۔ ردھم، نمل نے لرزتے لبوں سے اسے پکارا تھا۔ وہ اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ کر رونے لگی تھی۔ پھر اس نے خونخوار نگاہوں سے ان سب لوگوں پر نظر ڈالی جو مجرموں کی طرح بیٹھے تھے۔ آپ سب لوگ جانور ہیں، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔
جبران لاؤنج میں کھڑا راغب سے بات کر رہا تھا۔ سر، میم کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں کافی چوٹ لگی ہے۔ آپ کتنی دیر تک پہنچ رہے ہیں؟ وہ دوسری جانب سے تشویش میں ڈوبی آواز سے بولا۔ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ راغب کراچی کی حدود میں پہنچنے والا ہی تھا جب اسے ردھم کی طرف سے میسج ملا تھا۔ وہ اس مختصر سے لفظ کو پڑھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ردھم کے نمبر پر کال کی تو نمبر بند تھا۔ اس نے تبھی جبران کو کال کی اور اس کو کال کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ردھم کے گھر کے باہر ہی موجود ہے۔ میسج اسے بھی ملا تھا اور وہ تب سے اندر داخل ہونے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن اندر سے گھر کے تمام دروازے لاک تھے۔ وہ لان میں بھی داخلی دروازے سے کود کر داخل ہوا تھا۔ پہلے وہ چند منٹ باہر کھڑا داخلی دروازے کو کھولنے کی سعی کرتا رہا، لیکن جب وہ ناکام ہو گیا تو راغب کا حکم پاتے ہی وہ دیوار سے کود کر اندر داخل ہو گیا تھا اور راغب کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کو تیز رفتار سے بھگاتا ردھم کے گھر کو جاتی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا۔ بالائی منزل کو جاتی سیڑھیوں کو دو دو کر کر پھلانگتا ہوا جب وہ لاؤنج میں پہنچا تو اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس لڑکی کو ڈھونڈا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، اور اب راغب کو لگ رہا تھا جیسے وہ جان اس کے گھٹنوں سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ بکھرے بال، نیلے نشانوں سے اٹا چہرہ، ماتھے اور لبوں کے کنارے سے رستا خون، بھیگی بھیگی سی آنکھیں، وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی تھی۔ نمل اس کے ساتھ ہی موجود، اسے پوری شدت سے خود سے لگاتی رو رہی تھی۔ جب آہٹ پر ردھم نے چہرہ اٹھایا، سامنے کھڑے راغب کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا اور سر کی پشت کو دیوار سے لگا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اب مر گئی تو اسے غم نہیں ہوگا، لیکن اب راغب اسے مرنے نہیں دے گا۔ ردھم کی آنکھوں میں موجود نمی کناروں سے ہوتی ہوئی اس کی کن پٹی سے فرش پر گر گئی۔ ردھم کی حالت دیکھ کر راغب ڈگمگا سا گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ سنبھلنے کے لیے دیوار کو تھاما تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی، وہی شوق چنچل لڑکی جس سے وہ ابھی 2 دن پہلے ہی مل کر گیا تھا، اور اب اس لڑکی کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ وہ سنبھلتے ہی جلدی سے ردھم کے پاس گیا۔ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے ردھم کو بے حد آہستگی سے چھوا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے ہاتھ لگنے سے ردھم کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ راغب کو لگ رہا تھا جیسے ردھم کے بدن پر شاید کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر ان جانوروں نے زخم نہیں دیے ہوں گے۔ اس کے چھوتے ہی ردھم نے دوبارہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں آپ کو دیکھے بغیر ہی مر جاؤں گی، ردھم نے تکلیف میں ڈوبی سرگوشی میں کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر انگلیاں رکھ چکا تھا۔ ایسا مت کہو، چپ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، بس اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ان لوگوں نے تمہیں ہاتھ لگا کر بڑی غلطی کر دی۔ مجھے بتاؤ کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب؟ راغب کی رگوں میں خون کی گردش بڑھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں بے حد سرخ پڑ گئی تھیں۔ اس نے چنگاریاں اُلگتی آنکھوں سے ان سب لوگوں کو دیکھا۔ تبھی ردھم نے لرزتا ہاتھ اٹھا کر ماموں کی جانب اشارہ کیا تھا، جو بیلٹ سے بندھے بیٹھے تھے۔ سفید آفس شرٹ اور کالی ڈریس پینٹ میں ملبوس راغب ردھم کے پاس سے دھیرے سے اٹھا۔ وہ قدم قدم چلتا ماموں کی جانب آیا۔ ماموں فرش پر تھے۔ اس نے جھک کر اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور چہرے کو ماموں کے چہرے کے قریب لا کر اس نے گمبھیر سی آواز میں کہا، تم نہیں جانتے تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی اس پر ہاتھ اٹھا کر۔ میں اس پر بری نظر بھی برداشت نہ کرتا، اور تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے مارا، میری بیوی کا خون بہایا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آخری جملہ کہنے کے بعد اس نے دانتوں کو سختی سے بھینچ کر پوری قوت سے مکہ ماموں کے جبڑے پر مارا اور ماموں کا منہ خون سے بھر گیا۔
وہ اتنی زور سے چیخے تھے کہ وہاں موجود ان کے تمام گھر والے رونے لگے تھے۔ راغب نے جھک کر انہیں بالوں سے پکڑا اور ان کا سر دیوار میں دے مارا۔ تبھی ہمت کر کے وہ سیدھے ہوئے اور راغب بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اسے مار دو گے اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں آئے گا؟ میں اس کا شوہر ہوں، ایک ایک کی جان نکال دوں گا میں۔ راغب کسی شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ وہ فرش پر گرا نکاح نامہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے نکاح نامے کو اٹھایا اور ماموں کے قریب کر کے وہ چلا کر بولا، اس پر لکھا نام تم نے پڑھا نہیں کہ یہ راغب چوہان کی بیوی ہے؟ پھر بھی تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر نیل پڑ گئے۔ اس نے کہہ کر کئی مکے پھر ماموں کے منہ پر برسائے تھے۔ ماموں تکلیف سے چلا رہے تھے۔ امن اور ان کے باقی کے گھر والے گارڈز کی گرفت میں جھٹپٹا رہے تھے۔ وہ ماموں کو بچانا چاہتے تھے لیکن گارڈز انہیں ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے، اور راغب کبھی ان پر مکے برساتا تو کبھی ان کے پیٹ میں لاتیں رسید کرنے لگتا۔ وہ جنون کے عالم میں پاگل ہو گیا تھا۔ ماموں مار کھا کر ادموہے ہو گئے تھے۔ جبران نے بڑی مشکل سے راغب کو پیچھے کیا تھا۔ سر بس کریں، یہ مر جائے گا۔ راغب نے پوری قوت سے ماموں کے پیٹ میں لات رسید کی، اسے مر ہی جانا چاہیے، میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ سے ماموں کو گریبان سے پکڑ کر اٹھانے لگا کہ جبران نے کہا، سر میم کو ہسپتال لے کر چلیں، ابھی انہیں آپ کی ضرورت ہے، اسے ہم دیکھ لیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ یہ اور اس کا بیٹا آج سے لاپتہ ہیں، انہیں تب تک کوئی تلاش نہیں کر پائے گا جب تک ہم نہیں چاہیں گے۔ ردھم کا خیال آنے پر راغب ایک دم سے رک گیا۔ وہ پھر جلدی سے پلٹا۔ اس نے فرش پر بیٹھی ردھم کو دیکھا۔ وہ پھر جبران کو آنکھ سے اشارہ کرنے کے بعد ردھم کے پاس آیا تھا۔ اس نے ردھم کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ نمل کو دیکھا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ ان دونوں کو لے کر گھر سے نکل گیا تھا اور فرش پر گرے بے حال ہوتے ماموں کو لگ رہا تھا جیسے ان کی جان آج نکل جائے گی، لیکن ان کی جان اب اتنی جلدی نہیں نکلے گی۔ انہیں اب باقی کی زندگی راغب چوہان کا عذاب بھگتنا تھا جو وہ ان پر پل پل نازل کرے گا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔